حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اس کے بعد بھی نہیں کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت علی سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہاں حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کے اندر۔ اس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، پھر تو کیا ہوا؟ وہ تو ایک ٹاپک لاتا ہے نا، نہیں تو بات تو یہ کہ وائس ورسا بھی کر رہا ہوں۔ ہاں جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی تو نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر۔ آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو، تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج، یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے۔ السلام ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے محبت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ سے پوچھا گیا تو رسول اللہ نے سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر کا نام لیا اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق کا نام لیا۔ تو مجھے آپ بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نام ابو بکر کا لے رہے ہیں اور دوسرا نام جو ہے نا عمر فاروق کا لے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام لے رہے ہیں، تو دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ دوسروں کو کون سی اذیت ہوتی ہے؟ دوسروں کو کون سی پریشانی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتے تھے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ مجھے بتائیں آپ، اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا، نام لے کر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ اور ایسے ہی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس کے اپنے بیٹے نے پوچھا، جب محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا دوسرے نمبر پر فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں یہ وہی بات ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت علی کی تعلیم بھی یہی ہے نا، رسول اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے۔ جو رافضی ہے، جو بغض رکھتے ہیں صحابہ سے، ابو بکر سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، کہ جبکہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔